وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے، اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے، جو حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اور روایت حسن ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ اگر ان باتوں کے اوپر ایک انسان عمل کر لے تو انشاءاللہ انسان بہت سارے برائیوں سے بچ جائیں گے، اور برائیوں سے بچنے کے بعد وہ انسان کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائیں گے۔ جنت کے اندر راستہ مل جانا، جنت کے اندر چلے جانا انسان کے لیے ایک دم ہی آسان ہو جائیں گے اگر اس حدیث کے اوپر صرف عمل کر لے تو۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے، آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نصیحت کرو، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، تو اس لیے نصیحت کرتے رہو۔ نصیحت ہمیشہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کیوں؟ نصیحت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو سامعین کرام، میں نے جو حدیث پڑھی ہے مختصر طور پر میں اس کے ترجمہ پیش کر کے آپ حضرات سے رخصت ہوں گا، کیونکہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ مختصر وقت ہے، اور وہی مختصر وقت میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر عملی جامہ پہنائیں گے تب، اگر عملی جامہ پہنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے جنت کا حصول آسان ہو جائیں گے، آپ کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائیں گے، آپ کے لیے جنت کا راستہ کلیئر ہو جائیں گے اگر اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے تب۔ ورنہ صرف ہم اور آپ ایسے کریں گے کہ کانوں سے سن لیے اور پھر یہاں جانے کے بعد، یہاں سے باہر نکلنے کے بعد نمبر دینا شروع کر دیے کہ فلاں حضرت جو آئے تھے بڑا اچھا بیان کیے، فلاں حضرت اس سے تھوڑا کم درجہ ملنا چاہیے۔ اگر یہ ہمارا اور آپ کا مقصد ہوگا تو پھر ہم اور آپ نجات نہیں پا سکیں گے۔ کیوں؟ اصل جو بنیاد ہوتا ہے، انسان جو بیان کرے، جو تقریر کرے، جو واعظ و نصیحت ہو، اس پر انسان عمل کرے، اور عمل ہی کے لیے انسان کیا لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں، میں بتاؤں آپ کو، دور حاضر میں، آج کے دور میں خاص کر کے یہ قرآن و حدیث کا دور ہے، یہ ہمارا دور ہے، یعنی یہ قرآن و حدیث کے دور ہے۔ اس دور کے اندر نہ تو آپ کو تقریر کرنے والوں کی کمی ملے گی، تقریر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، نہ تقریر کرانے والوں کی کمی ہے، نہ جلسے و جلوس کی کمی ہے، نہ کتابوں کی کمی ہے، نہ لائبریریوں کی کمی ہے۔ اگر کمی ہے تو کس چیز کی کمی ہے؟ جواب دیں گے آپ لوگ؟ اگر کمی ہے تو عمل کی کمی ہے، عملی میدان میں کوتاہیاں ہو رہی ہے، یعنی عملی میدان میں لوگ 0 سناٹا ہے، عملی میدان میں پیچھے ہیں۔ تو اگر اس حدیث کے اوپر اگر انسان عمل کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے حصول جنت آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نجات کیسے ممکن ہے؟ نجات کا مطلب ہوتا ہے جہنم کی آگ سے بچ کر کے جنت کے اندر داخل ہو جانا۔ نجات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پا جانا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہی دو ٹوک انداز میں بیان کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو انسان جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت کے اندر جن کا داخلہ مل گیا، جو انسان جنت کے اندر داخل ہو گئے، حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے۔ تو نجات کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ نجات کا مطلب کامیابی پا جانا، نجات کا مطلب چھٹکارا پا جانا، جہنم کی آگ سے بچ کر کے جنت کے اندر انسان داخل ہو جائے، یہ اصل نجات ہے میرے بھائیوں، یہ اصل نجات ہے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا تھا، من نجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ممکن ہے؟ میں چھٹکارا کیسے پا سکتا ہوں؟ جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا تھا امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو،
تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جائزہ لیں، آج ہمارے سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں، آج ہمارے سماج کے اندر دیکھ لیں، ہر انسان زبان سے اول پھول بکتا ہے، ہر انسان زبان سے ایک دوسرے کو برا کہنے کی کوشش کرتا ہے، ہر انسان زبان سے ایک دوسرے کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر انسان زبان سے ایسی زبانیں ان کی چلتی ہے کینچی کی طرح، اور انسان چاہتا ہے کہ ان کو میں تکلیف پہنچا دوں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، ایسے انسان کو چاہیے کہ زبان سے اچھی بات نکالے، زبان سے اچھی بات کہے، ورنہ خاموشی اختیار کر لے۔ کیوں؟ زبان کے ذریعے سے انسان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، زبان کے ذریعے سے انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کے اندر کیسے داخل ہو جاؤں، جنت مجھ سے کیسے مل جائے، جہنم کی آگ سے کیسے چھٹکارا پا جاؤں، اور جنت میرے لیے آسان کیسے ہو جائے۔ آپ نے کہا تھا کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں جنت کا ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیو غور کریں اس بات کے اوپر، غور کریں اس بات کے اوپر۔ آپ نے کہا تھا الفہم والفرج، ایسا کرو اپنی زبان کی ضمانت دے دو اور اپنے شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں کیا کرتا ہوں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو زبان انسان کو سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ زبان کیوں کی؟ کسی شاعر نے کہا ہے تبر کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا۔ یعنی جب زبان سے کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے تو ایسی حالت میں زندگی بھر ان کا دل ملنے کی کوشش نہیں ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچایا تھا، مجھے برا بھلا کہا تھا، میری غیبتیں کی تھی، میرے خلاف باتیں کی تھی، تو انسان کا دل جڑتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے کہا تھا امسک علیک لسانک۔ میرے بھائیو، اور میں نے کہا کہ زبان کے ذریعے سے انسان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوں گے، اس بات کی بھی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں اور حاضر خدمت ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے بازوق میں، ہمارے گھر کے درمیان پاس ایک عورت رہتی ہے، وہ بڑا عبادت گزار ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، بڑا نوافل کا اہتمام کرتی ہے، تمام عبادتیں ان کی زندگیوں میں ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جو ہے ان کی زبان کی وجہ سے ان کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، زبان کی وجہ سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ روزے ہیں، نماز ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، نوافل ہے، تمام ساری چیزیں ان کی زندگیوں میں ہیں، لیکن زبان صحیح نہیں ہے، معاشرت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی الجہنم، کہ یہ عورت جو ہے جہنم کے اندر ہے، جہنم کے اندر جائے گی، زبان کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دوسری خواتین کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری عورت جو ہیں وہ زیادہ عبادت تو نہیں کر پاتی ہے، جو فرائض ہے انہی کا اہتمام کرتی ہے، فرائض کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کر پاتی ہے، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کر پاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی زبان کی وجہ سے ان کے پڑوسن محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا۔ کیا فیصلہ سنایا؟ ہی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر ہے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ نجات چاہیے، چھٹکارا چاہیے، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، جنت کے اندر داخلہ چاہتے ہو، تب ایسا کرو زبان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کر لو۔ امسک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، آئیے مزید میں آپ اس بات کو کیا واضح کروں اور مزید اپنے باتوں کو مضبوط کروں دلائل کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک جنازہ سامنے سے گزرا، اچانک مسلم کی روایت ہے، اچانک ایک جنازہ سامنے سے گزرا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریفیں کرنے لگے کہ یہ جو جنازہ جو ہے یہ بہت ہی نیک آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، ان کی زبان اور کیریکٹر کی گواہی دینے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، آپ نے ثلاثہ 3 مرتبہ کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت واجب ہو گئی۔ کس کے وجہ سے؟
اخلاق صحیح ہے، کیریکٹر صحیح ہے، چرتر صحیح ہے اور زبان اچھی ہے، زبان کو اچھی ڈھنگ سے استعمال کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت واجب ہو گئی۔ کچھ ہی دیر گزرا تھا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر سے ایک جنازہ گزرا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر اس شخص کے بارے میں لوگ کہنے لگے کہ ان کی زبان کی وجہ سے لوگ محفوظ نہیں تھے، بلکہ یہ زبان سے اول پھول بکتے تھے، کیریکٹر اچھا نہیں تھا، اخلاق اچھا نہیں تھا، چرتر اچھے نہیں تھے اور اچھا حسن معاشرت صحیح نہیں تھا، یہ دوسرے کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت واجب ہو گئی۔ قال بلا یا رسول اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جہنم واجب ہو گئی۔ کس کے ذریعے سے؟ زبان کے ذریعے سے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زبان سے ہم کچھ بھی بکیں گے اور ہمارا بکنا ایسا ہی ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ میں اور آپ جو بات زبان سے ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی بات تم نکالتے نہیں ہو، اس سے پہلے کیا کرتے؟ فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، کرامن کاتبین، لگا ہوا ہے لکھنے والے۔ اس لیے زبان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ امسک علیک لسانک۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ولیسعک بیتک، ولیسعک بیتک، تمہارے گھر تمہارے اندر سما جائے۔ کیا مطلب؟ تمہیں جو وقت ملے کام و کاج کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد جو وقت ملتا ہے، اس وقت کو چوراہے میں نہیں، ہوٹلوں پہ نہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نہیں، ایک دوسرے کے چغلی کرتے ہوئے نہیں، ایک دوسرے کے خلاف اول پول بکتے ہوئے نہیں، بلکہ ایسا کرو ولیسعک بیتک، وہ وقت جو ملے گھر کے اندر گزارو۔ گھر کے اندر گزارو گے، تمہاری ذمہ داریاں ہیں بیوی کے اوپر، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہے؟ تمہارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندر گزارو گے، گھر کے اندر بچوں کی تربیت ہوگی، بیوی تمہاری نگرانی ہوگی۔ اگر تم اول پھول بکو گے، وقت گھر کے لیے نہیں نکالو گے، پھر تمہارے خیر نہیں ہوگا۔ تیسری بات آپ نے کہا تھا وابکی علی خطیئتک، اپنے غلطیوں پہ روو۔ آج دنیا اپنے غلطی کی طرف نہیں دیکھتا، میں کیسا یہ نہیں دیکھتا ہے کبھی، میرے اندر کیا خامیاں ہیں یہ نہیں دیکھتا، میرے اندر کیا برائیاں ہیں یہ نہیں دیکھتا، میرے اندر کیا اچھائی اور کیا برائیاں ہیں اس کے طرف نظر نہیں کرتا ہے وہ انسان، بلکہ دوسرے کے خلاف بکتا ہے کہ وہ ایسا تو وہ ایسا تو یہ ایسا، یعنی دوسرے کے خلاف بکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو نجات اگر چاہتے ہیں اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے، انشاءاللہ حصول جنت کیا آسان ہو جائیں گے، جنت کا راستہ آسان ہو جائیں گے، نجات ممکن ہو جائے گی، کیونکہ زبان میری ہے لیکن فرمان جو ہے المدینہ والوں کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی یہ بات ہے۔ پھر سے حدیث سن لیجئے، امسک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو۔ جمعیت کا جھگڑا، جماعت کا جھگڑا، دیگر چیزوں کا جھگڑا، اول پھل بکنا، ایسا نہیں۔ امسک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو۔ ولیسعک بیتک، تمہارے گھر تمہارے اندر سما جائے۔ وابکی علی خطیئتک، دوسرے کے اوپر نہیں، دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہوئے نہیں، اپنے غلطیوں پہ رہو، کیونکہ کل قیامت کے دن جو سوال ہوگا تمہارے تعلق سے ہوگا۔ فلاں کیا کر رہا تھا، نہیں سوال ہوگا، نہیں ہوگا، تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو بہرحال باتیں بے شمار تھی، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے قابو میں نہیں ہے، مولا کریم ہمارے زبان کو تو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم ہمارے درمیان جو اختلاف ہے، انتشار ہے، مولا کریم تو اختلاف و انتشار کو ایسے بدل کر کے مولا کریم تو ہمارے درمیان محبت پیدا کر دے۔ تقبل یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔